نعرہ تکبیر پورے جذبے دے نال تے پوری ہمت دے نال نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ سارے رل کے میرے تو اونچی آواز کرو شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ انشاءاللہ قاری یاسین بلوچ صاحب نے تفصیلی خطاب کرنا ہے تے قرآن پاک دیاں چڑیاں دادنیاں نے پر سبحان اللہ ایڈوانس کہہ دے ہو بس سبحان اللہ ایڈوانس دیتی رکھے ہو تے قاری صاحب انشاءاللہ قرآن دیاں چڑیاں دادن گے توڑے سامنے قاری القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسجد ویکھ کے میرا دل ٹھر گیا جنہ بندیاں نے اللہ دا گھر بنایا رب دی توفیق نو مسجد ویکھ مسجد ویکھ کے میرا دل ٹھر گیا تو میں نے لگتا ہے تسی میں نے ویکھیا تو تھوڑا بھی ٹھر گیا اچھا ماشاءاللہ اس جماعت دی مسجد بھی خوبصورت اتھو دے ملک عبدالرشید صاحب وہ بھی خوبصورت انہاں دا اخلاق بھی خوبصورت اور اتھو دے جو خطیب اعظم پیارے بھائی عبداللہ صاحب وہ بھی خوبصورت انہاں دی آواز بھی خوبصورت جڑے دو تین بیان ہوئے بچیاں دے انہاں دے بیان بھی خوبصورت کوئی کامل استاد ہے خدا جڑے بچے اتنے پیارے بولدن اتھو دے علمی لوگ کیڑے پیارے ہون گے میرے پیارے بھائیوں مجمع بھی خوبصورت تے آج دے جو جلسے دا عنوان ہے وہ بھی خوبصورت شان مصطفیٰ پہلی دفعہ میری تھوڑی ملاقات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا میں کم از کم کوئی پونا کے گھنٹہ انشاءاللہ شان مصطفیٰ سناواں گا تو اسی دعا کرنی ہے اللہ بنو توفیق دے گا اگر تسی سبحان اللہ چنگی پڑھ دے رہے تو شاید ساری رات میں ہی لگا رہا جڑے بزرگ ہیں صبح انہوں نے کل در سے قرآن سن میرے بعد علامہ مفتی مناظر اسلام ولی کامل حضرت مولانا عبدالرشید صاحب جلن والے وہ بزرگ بیٹھے اور میرے بعد علمی موتی لال تھوڑی جھوڑیاں دے اندر انشاءاللہ پان گے دعا کرو اللہ علامہ عبدالرشید جلن صاحب دی زندگی لمبی کرے صحت والی ایمان والی عزت والی عمل والی لمبی عمر اللہ عطا فرمائے اور میں سلام دا جواب لینا چاہنا جتنی میں تھوڑی تعریف کیتی ہے کم از کم پھر ان دا مول تک ہونا چاہیے ایڈا اچھی سلام دا جواب آکھو کہ مکہ مدینہ گونج اٹھے اچھی آکھنا ہاتھ کھڑا کر کے السلام علیکم اجے چاس نہیں آئی یا تسی گونگے ہو گئے ہو فیصل آباد دے لوگ تھے یا یاسین بلوچ ڈورا ہو گیا سارے دو میں ہاتھ کھڑا کرو ذرا ٹیٹ کر کے ہاتھ کھڑا کرو آکھو اللہ اکبر پھر آکھو اللہ اکبر سارے کھڑے ہو کے آکھو اللہ اکبر پھر آکھو اللہ اکبر جلدی جلدی اگے آ کے بیٹھ جاؤ
ان دا فائدہ پتہ کی ہے؟ سستی ختم، نیندر ختم، جنہوں جگہ نہیں سی مل رہی انہوں جگہ مل گئی، انشاءاللہ کسی نے جب باہر نکلن دی بھی جگہ نہیں سی مل رہی، اللہ کی تو انہوں نے مل گئی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے انہوں مسلمان بنایا، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرنے واسطے اپنے پیارے سونے خوبصورت وسیع گھر دے اندر کافی بھاری تعداد دے اندر لوگوں جمع فرمایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بڑھایا۔ پیارے بھائیو، آیات میں اللہ پاک دی مرضی ناڑا، کیونکہ اللہ دی مرضی تو بغیر درخت دا پتہ بھی زمین تے گردا نہیں، تو میں اپنے آپ کی میں آ سکتا سی ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو چاہے رب وہ ہو جاندہ ہے، جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا، لیکن ذریعہ تے سبب کرون بڑھیا تھوڑی میری ملاقات دا پیارے بھائی ملک عبدالرشید صاحب جنہاں نے ٹائم لیا اور اللہ نے الحمدللہ وعدہ کروا کے پھر وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ انہوں نے وعدہ کیتا تسی ٹائم نہ آؤ گے تو میں تھوڑا ٹائم نہ خطاب شروع کروا دیاں گا۔ جو وعدہ یاسین بلوچ دا وہ بھی وفا ہویا، جو ملک صاحبران دا جماعت دا وعدہ سی وہ بھی وفا ہویا۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، پریشانیاں تو دور رکھے۔ اللہ جی میں سارے اکٹھے بیٹھے ہیں مسجد دے اندر، قیامت دن سب کو جنت الفردوس دے اندر اکٹھے کرے بغیر حساب۔ پیارے بھائیو، شان مصطفیٰ آج دی کانفرنس دا عنوان ہے۔ اگر میں نبی دے ہاتھ بیان کرا یہ بھی شان مصطفیٰ ہے۔ تھوڑا جا سپیکر تیز کرو تے آواز باریک کرو تے انشاءاللہ تھوڑی جی کو کھولو تو تینوں رب مدینہ لے کے جانا استحصال مسافران دی دعا لئی کرو۔ امید ہے جو یہ انشاءاللہ گل مننے گا، کچھ لوگ نہیں منتے لیکن انشاءاللہ یہ مننے گا چنگا بنا۔ جے میں نبی پاک دے ہتھاں دا ذکر کرا یہ بھی شان مصطفیٰ ہے۔ جے نبی پاک دے پیران دا ذکر کرا یہ بھی شان مصطفیٰ ہے۔ جے نبی پاک دا چہرہ انور بیان کرا یہ بھی شان مصطفیٰ ہے۔ جے نبی دا سینہ بیان کرا یہ بھی شان مصطفیٰ ہے۔ جے نبی دیا زلفہ پڑا یہ بھی شان مصطفیٰ ہے۔ جے نبی دا مکہ بیان کرا یہ بھی شان مصطفیٰ ہے۔ جے نبی دا مدینہ بیان کرا یہ بھی شان مصطفیٰ ہے۔ جے نبی دا خلاق بیان کرا یہ بھی شان مصطفیٰ ہے۔ نبی پاک دا عدل بیان کرا یہ بھی شان مصطفیٰ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اصحاب بیان کرا یہ بھی شان مصطفیٰ ہے۔ نبی دیا ازواج بیان کرا یہ بھی شان مصطفیٰ ہے۔ نبی پاک دیا بنات بیان کرا یہ بھی شان مصطفیٰ ہے۔
نبی پاک دے اہل بیت بیان کرا اے بھی شان مصطفیٰ ہے سوڑے و پیارے بھائیو نبی پاک دا دیدار بیان کرا اے بھی شان مصطفیٰ ہے آج دا میرا عنوان ہے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گانے والی کے سبحان اللہ پڑھ دے اگر عنوان پسند آیا ایک میں سوال پوچھنا چاہنا تقریر میری شروع ہو گئی ہے سوال یہ ہے جنت جاون دا شوق ہے سب نو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اونچی آواز نال پڑھو سبحان اللہ ماشاءاللہ سب نو جنت دا شوق ہے ہن میرا سوال ہے جنت جانا شوق رکھ دے ہو جنت کیوں جانا چاہتے ہو اے ہن میں کیوں سمجھانا ہے کیوں جنت جانا چاہتے ہو اس واسطے جنت جانا چاہتے ہو کہ جنت دے اندر حوراں نال ساڈی شادی ہو جائے گی اے گل ہے تا سچی لیکن اے گل نہیں اس واسطے جنت نہیں جانا چاہتے ایک ایک جنتی بندے دا قد 90 فٹ ہوئے گا 7 گج سینہ چوڑا ہوئے گا تاں جنت وجنا چاہتے ہو اے گل بھی ٹھیک نہیں پیارے بھائیو جنت کیوں جانا چاہتے ہو اس واسطے جانا چاہتے ہو کہ سونے دے محل نے سامنے باغ باغاں دے وچ دودھ دی نہر مکھی دی نہر شراب دی نہر تے پانی دی نہر اللہ اللہ جنت کیوں جانا چاہتے ہو اس واسطے جانا چاہتے ہو کہ جنت دے اندر بیماریاں کوئی نہیں جنت دے اندر خوشیاں خوشیاں نے ناراضگیاں کوئی نہیں لڑائیاں کوئی نہیں بغض کوئی نہیں کینہ کوئی نہیں حسد کوئی نہیں ہائے چغلی کوئی نہیں غیبت کوئی نہیں پالیاں کوئی نہیں تاں واسطے جنت وجنا چاہتے ہو ایک ایک پھل انہوں جدو کھاؤ گے پہلا ذائقہ اور ہے دوسرا ذائقہ اور ہے تیسرا ذائقہ اور ہے 70 ذائقے اڑ گے فروٹ دے اندر اس واسطے جانا چاہتے ہو جنت میں اے بات نہیں پھر جنت کیوں جانا چاہنے آئے اسی نمازاں پڑھیاں جنت جان واسطے جلسے کروائے جنت جان واسطے خرچے کیتے جنت جان واسطے اشتہار چھپائے جنت جان واسطے عالم صدائے جنت جان واسطے بہت ہی خرچہ ہویا ہے یہ جنت جان واسطے ترابیاں پڑھنے آئے جنت جان واسطے روزے رکھنے آئے جنت جان واسطے جمعہ پڑھنے پڑھانے آئے جنت جان واسطے پھر جنت کیویں جائیدا ہے تو دے ہر گل نہ کیتی جانا ہے چنگا ہے بلوچا آج تینوں پہلی دفعہ بلایا ہے تیری عجیب ہی تقریر ہے تو جنت کیوں جانا چاہتے ہو سونے دے محلہ واسطے نہیں چاندی دے محلہ واسطے نہیں دودھ دیاں نہراں واسطے نہیں او پیارے او حوراں واسطے نہیں جنت کیوں جانا چاہتے ہو ذرا ایک واری ایڈوانس اونچی سبحان اللہ دینا تیرا کم ہے کیوں جنت جانا چاہنے ہیں اے دسنا میرا کم ہے ایک باری پھر بول جنت اس واسطے جانا چاہتے ہو جنت کیوں جانا چاہنے آئے جنت اندر سونے نبی پاک دا دیدار نصیب ہوئے گا میرا عنوان بھی دیدار نبی ہے میرا عنوان دیدار مصطفیٰ ہے اے بھی شان نبی دا کتابک ہے توجہ چاہیے دی ہے پیارے دوستو ذرا غور کرو نبی پاک دا دیدار کرنے والے اور ساری عمر نبی دا دیدار کر دے گئے
جڑے آندے گئے او جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے سینے لا کے محمد رگیندا گیا پیارے دوستو دیدار نبی دے اندر مزہ بڑا ہے دیدار مصطفیٰ دے اندر چس بڑی ہے دیدار مصطفیٰ اندہ ثواب بھی بڑا ہے جڑا ایک واری سونے نبی پاک دا دیدار کر لوے ایمان دی حالت اندر ان دیتے جہنم دی آگ نہیں لگے گی اے دیدار مصطفیٰ دی عظمت ہے اور میرے پیارے دوستو جڑا ایک واری سونے نبی دا دیدار کر لوے گا 70 سال دی عبادت ایک دفعہ نبی نو دیکھنا اے زیادہ ثواب ہے کیا شان ہے سونے نبی دے دیدار میں اللہ اکبر ایک صحابی ہے سارے صحابہ نبی دے خادم ہے سارے صحابہ نبی دے خادم 1.25 لاکھ صحابی ہے سارے دے سارے نبی پاک دے خادم اور میرے پیارے بھائیوں ایک ایسا خادم ہے جس نے اتنی خدمت کی تھی ہے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ میرے نبی نے راضی ہون دا اعلان کر چھڑیا ہے کسے طرح دی استاد ہویا کسے طرح دی شیخ الحدیث ہویا کسے طرح دی علامہ صاحب ہویا کسے طرح دی نمبردار ہویا کسے طرح دی ایم پی اے ایم این اے ہویا کسے طرح دی وزیر اعلیٰ ہویا کسے طرح دی وزیر اعظم ہویا کسے طرح دی بادشاہ ہویا کیا شان ہے اسے ابھی ربی دی جندے درادی مصطفیٰ ہویا میرے نبی دے سارے سے ابھی خادم نے تے ثابت نبی راضی ہے لیکن انہیں خدمت بھی کمال کیتی ہوئے گی میرے نبی نے ایک جملہ بولے ہے فرمایا او ربی ربی آدھا جی سونے نبی جی او میرے ربی تو اتنی خدمت کیتی ہے اپنے آقا دی میں راضی ہو گیا ربی تے مانگ جو کچھ منگنا ہی میں رب کو تنو لے کے دے دیا گا جو سوال کرنا ہی کر لے وڈا سوال کرے مشکل کرے آسان کرے بہت بڑی چیز منگنی ہے مانگ لے 3 واری میرے نبی نے کیا وہ سوال کر لے میں رب کو لے کے تینوں عطا کر دیا گا بار بار آکھیا 3 واری آکھیا جدو 3ری واری مکی 4تھی واری پھر آکھیا ہن اسے ابھی سوال دا جواب دے رہے ہیں پیارے نبی نو کہنے لگے سونے نبی جی جی او میرے جگری کی کرنا چاہنا ہے آدھا سوال دا جواب ہن میں دینا چاہنا جے کچھ لے کے دینا چاہتے ہو جنت صرف نہیں جے کچھ لے کے دینا چاہتے ہو جنت صرف نہیں جنت بھی چاہی دیئے صرف جنت نہیں کی مگیا اور ربی سیابی نے میرے نبی کوڑو کی مگیا کہنے لگے صرف جنت نہیں جنت بھی چاہی دیئے تھوڑا پڑوس چاہی دائے جدو بندہ پڑوسی ہوندہ ہے او دیا ملاقاتہ زیادہ ہوندی جدو تسی میرے پڑوسی ہوگے مینو زیادہ دیدار مصطفیٰ نصیب ہوئے گا اچھی بولو گج کے بولو سبحان اللہ پیارے دوستوں کہنے لگے جدو تسی جنتی محلت داخل ہوگے میں
دیدار مصطفیٰ کر لوا گا جدو تسی جنتی مار لچھو باہر آؤ گے پھر بھی دیدار ہوئے گا جدو داخل ہو جاؤ گے گھر میں پھر بھی دیدار ہو جائے گا میں نوہ پڑا پڑوس بڑا آنا جنت لے دیو پر اپنا پڑوس لے دیو تاکہ میں بار بار جنت اندر سوڑے نبی جی تو آڈا دیدار کردہ رواں گا ہون وڈے میرے آگئے تے میں نو چھڑنا چاہی دا سٹیج کی خیال ہے جتے ماشاءاللہ علامے آج آڑو تے بے علمہ دا کی ہے توجہ ہے کہ نہیں ہون میں انشاءاللہ تھوڑا جا بیان کرانگا میں تہجد دی بانگ تک تھوڑا جا کرانگا پریشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں یا میں نو بچہ تو نا آوڑی دی اشارہ دینا تیرا کام ہے ہٹنا میرا کام ٹھیک ہے نا آپ چمڑے کدی نہیں سپی کرنو کیونکہ وڈے آگئے ایک سیابی اور پریشان ہو کہ میرے نبی دے کول بیٹھ پیارے نبی نے فرمایا کیویں پریشان ہے آدھا جی میرے دل دے اندر یکدم تڑا پائی میں بیوی بچے آجا بیٹھا آیا سی یا میں نو خیال آیا کہ میں نو دا سونے نبی دا دیدار کرنا چاہیے دائے کیڑے قسمتاں والے سے آبا سن میں دوڑ پیا دوڑ دا تو آڈا دیدار ہو گیا ہے تے دل جو ٹھنڈ پہ گئی ہے پیارے نبی نے فرمایا او میرا جگری پھر دیدار نبی دا کر کے پریشان مڑ کیوں بیٹھا پھر پریشان کیوں ہے آدھا جی میں نو ایک خیال آ رہا ہے میں نو میری موت یاد آ رہی ہے تے تھوڑی موت بھی یاد آ رہی ہے کچھ لوگ نبی نو موت نہ کہنا قرآن کہندہ قرآن اللہ فرماندہ ہے اے میرے نبی جی سونے اللہ کی آڈر ہے فرمایا کہہ دیو دنیا نو صلاتی ونسقی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین میری نماز تیرے لیے میری قربانی تیرے لیے میری زندگی اللہ تیرے لیے ومماتی میری موت بھی تیرے لیے اللہ اکبر اگر میرے سونے نبی نو دنیا تا موت ہونی نہیں آئی پھر کی عدہ مانا کرو گے پیارے دوستو جو چاہی دیئے صحابی کرنے لگا میں نو میری موت یاد آ رہی ہے تھوڑی موت بھی یاد آ گئی جنت دے اندر اللہ میں نو بھی پچھائے گا تسی تے نبیوں دے سردارو تھوڑا مقام تے سارے نبیوں تو بلند ہوئے گا جنت دے اندر میں نو تے عام جگہ ملے گی جے میرا جنت جا کے
دل کیتا جی میں ہن دل تڑپیا ہے میں دوڑدا دوڑدا سونے نبی جی تھوڑا دیدار کر لیا ہے تو دل ٹھر گیا ہے جنت جا کے جے میں نو اے چیز چاہی دی ہوئی پھر میرا کی بنے گا صحابہ صرف جنت متلاشی نہیں آن او تے نبی دے دیدار دے متلاشی آن آئے میرے پیارے بھائیو تسی بھی آج تو بعد جدو تنو کوئی سوال کرے تسی ہی ہوئی جواب دینا ہے جنت کیوں جانا چاہنے آئے سونے نبی دا دیدار ہوئے گا آئے ہائے سیابی یاد ہے جے میں اسے ویکھنا چاہواں گا میں کیویں ویکھاں گا قرآن آ گیا کی آیا اکما الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ اہل حدیث کے دو اصول حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ پیارے نبی نے فرمایا جیڑا نبی دی گل مننے گا جو نبی فرمائے گا اوے کردہ جائے گا جو اللہ دے نبی کہہ دیتا ہے ان دے عملی طور دے ڈٹ گیا ہے ساری عمر سونے نبی دی اطاعت میں زندگی گزارے گا دل دی نہیں مننے گا برادری دی نہیں مننے گا قوم دی نہیں مننے گا رشتہ داروں دی نہیں مننے گا کسے دی نہیں مننے گا او یا مندہ ہے اللہ دی تیا مندہ ہے سونے مصطفیٰ دی او پیارے ہو فرمایا میرے سونے نبی نے او پیارے سے ابھی پریشان نہیں ہونا ساری عمر میری اطاعت میں زندگی گزارنا تیرا کم ہے جدو جنت ملے گی تو انہوں ساڑھا پڑوس ملے گا ساڑھے ناڑی تسی ہوو گے نبیاں دے جدو نبیاں دے ناڑ ہوو گے جدو دل کرے گا دیدار مصطفیٰ ہو جائے گا ہائے ہائے کیا بات ہے آؤ سنو ایک صحابی ہے جن دا نام ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ہر صحابی غریب نہیں بڑے بڑے امیر بھی نبی دے غلام بڑے بڑے تاجر نبی سونے دے غلام بڑے عبد الرحمن بن عوف جنہ دیا سونے دیا مار کی تان او نبی دا غلام بڑے بات دی اندر ہر شہم دے گل کھس گئی وہ الگ چیز ہے لیکن امیر ترین آدمیاں پیارے عمر سونے نبی دے مرید بڑے کون عمر ننگی تلوار عمر کون عمر بہادر عمر کون عمر شیر عمر کون عمر زمین دے صلاح کرے ارشد قرآن بڑے پیارے عمر تو 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا جمعرات میرے نبی نے دعا کی تھی ہے اللہ اسلام نو اگر ٹاڑ دینی ہے تے عمر بن خطاب یا عمر بن شام دے دے 2 چودھری نبی نے مانگ لے جمعرات نو دعا ہوئی ہے جمعے دل ننگی تلوار لے کے صحابہ لے نبی اللہ عمر آ رہے اللہ اللہ سبحان اللہ کدو پڑھو گے جدو قیامت آگی ہو تو پڑھو گے کہ آج پڑھو گے اچھی پڑھ اچھی ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ چاہیے دیئے تھوڑی دیر گزری ہے حضرت عمر پہنچ گئے ایدو حضرت امیر حمزہ پہنچ گئے امیر حمزہ آتا ہے ٹھہر عمر ٹھہر گئے ساری عمر نو کسے ٹھہر نہیں آکھیا
تے ناڑا آیا اہلن وسہلن مرحبا بلوچا ناڑ فیصلہ آبادی نہیں چل سکتے ہو پھر ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ اچھی کیوں نہیں اجے بھی چاس نہیں آئی تکبیر عصر کے حق اہل حدیث قاری محمد یاسین بلال صاحب نعرہ تکبیر نعرہ بھی ٹھیک ہے پر سبحان اللہ چاہی دیئے اچھی اچھی چاہی دیئے ایڈا اچھی سبحان اللہ پڑھ لو جیڈا اچھا عمر سی روکی کھڑا ہے حمزہ تھوڑی دیر گزری ہے پیارے نبی آگئے سونے نبی آگئے اچھے نبی آگئے سچے نبی آگئے مٹھے نبی آگئے گرماڑے آگئے عظیم نبی آگئے رحمت والے آگئے خلق عظیم دے بادشاہ آگئے پیارے نبی آگئے تے نبی آگئے فرمان لگے چاچا جی اینو نہ ڈکو نا اے آپے نہیں آیا اینو محمد کی دعا لکھے آئی ہے اے آپے تکبیر تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ سلامت رکھے اس نوجوان تو جو چاہی دیئے اڈوانس والا چاہی دیئے اچھی آواز لال تا مہمان راضی ہوئے گا پیارے نبی آگئے میرے نبی نے فرمایا آن دے اے آن دے کول ساڑے آن دے آن دے اے آن دے کول ساڑے آن دے آن دے اے آن دے کول ساڑے آن دے عزت سلام دیو واپس نہ جان دے آن دے اے آن دے کول ساڑے آن دے آن دے اے آن دے کول ساڑے آن دے کعبے وچ وڑ کے منگیاں دعاواں میں کعبے وچ وڑ کے منگیاں دعاواں میں کعبے وچ وڑ کے منگیاں دعاواں میں پوریاں دعاواں ہویاں شکر مناواں میں خوشی وچ نعرہ تکبیر مینوں لان دے آن شان عمر زندہ باد زندہ باد آن دے کول ساڑے آن دے آن دے کول ساڑے آن دے عزت سلام دیو واپس نہ جان دے اے عمر کتنی دیر تک میرے نال گسے رہنائی او کدو دل لان گے جب عمر دی صلح ہو جائے گی عمر آدھا ہے سونے نبی جی ہاتھ نکالو تو بیت لے لو حاضری قبول کرو اپنے غلام دی حاضری قبول کرو اپنے غلام دی حاضری قبول کرو اپنے غلام دی معافیاں میں منگے دا گزر ایام دی حاضری قبول کرو اپنے غلام دی معافیاں میں منگے دا گزر ایام دی ہونا مینو کافرہ تو بدل چکان دے آن دے کول ساڑے آن دے اگلی گل بھی کمان ہو رہی ہے میری تجویز پہنچی رب دی جناب نو دعا میری تجویز پہنچی رب دی جناب نو میری تجویز پہنچی رب دی جناب نو میری تجویز پہنچی رب دی جناب نو رب نے پسند کیتا ابن خطاب نو رب نے پسند کیتا ابن خطاب نو رب نے پسند کیتا ابن خطاب نو رب دی پسند مینوں گڑے نال لان دے آن دے کول ساڈے آئے ہائے اے ہے یار عمر بڑے بڑے چودھری آئے آن میرے نبی دے غلام بنے آن ایویں خبیب چودھریاں دا منڈا ہے چودھریاں دا
جی میں بابا رحیم فروکی میرے بعد آئے گا اے علامہ بھی چودھریاں دے اسی کوئی غریب بندے نہیں رکھے ہوئے ساڑی جماعت بھی بڑے بڑے چودھری ہیں تو جو چاہی دی ہے آج گڑ کے گا چودھری بابا رحیمی سے آج موتی بخیرے گا آج فیصلہ آبادی زمین نو پتہ چل جائے گا اہل علم کتھے کتھے راندر تو جو چاہی دی ہے آج بے علمانو بھی سن لو بعد علم والے انو بھی سن لوے آئے ایک واری سبحان اللہ پھر چاہی دا ہے بریک نہیں لاڑی نہ میں جامن دینا نہ میں جانا اپنی تقریر نہ سمن دینا نہ پانی پینا نہ پیون دینا نہ چپ ہونا نہ چپ ہون دینا پہلی واری وہاں پہ آج دونوں چھڑنا نہیں کی خیال ہے اگر ساری رات دیدار مصطفیٰ میں بیان کردہ رہا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کر دیو اور سنو گے اللہ اکبر پھر کسے نٹائے بنا دیا تو دینا چاہی دا ہے اے بات اخلاق کی ہے تو جو چاہی دی ہے حضرت خبیب نبی دا غلام بڑے آئے خط آیا پھر آمادہ گل سنا ناڑی خط آیا پھر آمادہ کی خط آیا ہے او بھائی جان تسی جدو دے گئے ہو سونے نبی دے غلام بڑے ہو سڈے لے آئی کوئی نہیں ابو بیمار آیا خبیب نہ آیا ابو فوت ہو گیا خبیب نہ آیا او پیارے خبیب آج تنو ایک خط لکھ رہا ہے کئی مہینے گزر گئے ابا جی ٹر گئے جتنی جائیداد یہ پوجی دی وہ ساری اسی ونڈ نہیں ہے سارے براما نے تیری جائیداد پئی ہے وہ فیصلہ آبادیا ملک عبدالرشید بیلیا قاری عبداللہ صاحب دے وہ مقتدی ذرا سن لو توجہ نال آئے میرے پیارے بھائیو پیارے خبیب نو خط لکھیا جاندہ ہے کہنے لگے اپنی جائیداد آگے سنبھالنا ساری جائیداد ونڈی گئی ہے تیرا حصہ باقی ہے گھوڑے تیرے نے اٹھ تیرے نے بکریاں تیریاں نے گاواں تیریاں نے درخت کھجورا دے تیرے زمینہ تیریاں درمونی دان دے رہے وہ ساری قیمت لو اگر آج کیلکولیٹر کریے 49 کروڑ رقم بڑھتی ہے 49 کروڑ رقم بڑھتی ہے وہ فیصلہ آبادیو کیا شان خبیب دا خط لیندل پیچھے بھیج دندل آدھنو بھائیو میری ساری جائیداد آپس سے ونڈ لو مینو درم نہیں چاہی دے دینار نہیں چاہی دے گھوڑے نہیں چاہی دے اٹھ نہیں چاہی دے بکریاں نہیں چاہی دیا گاواں نہیں چاہی دیا سونا چاندی نہیں چاہی دا زمینہ نہیں چاہی دیا جائیداد تو انو پکی میں نہیں لینی ہے میں نو جائیداد مل گئی ہے میں اس تو بغیر آ نہیں سکتا رہ نہیں سکتا کیا جائیداد تیرے پاس ہے خبیب آتا ہے میرے پاس دیدار مصطفیٰ ہے اچھی آواز نہ بولو سبحان والکلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم
یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك آخر تے میں فیصلہ آبادیاں نو ایک نعت پڑھ کے گفٹ دینا چاہنا نعت دی شکل میں کیونکہ میرے بعد بزرگ بیٹھے شام دے انہوں نے ٹائم دینا چاہیے بلکہ دو بڑے بڑے وڈے عالم آئے بیٹھے تے میں بال لگا رہا گل ٹھیک نہیں ہے قیامت دا دن آئے گا میرا نبی شفیع کتنا ہے مہربان کتنا ہے پیارے دوستو سارے نبی میرے نبی نو ہائے سارے نبی اپنی اپنی امت نو چھوڑ جان گے پیارے محمد اعلیٰ محمد اچا محمد سچا محمد رفیق محمد شفیق محمد پیارا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن بھی اپنی امت نو چھوڑن گے نا اللہ دے عرش تھلے سجدہ کرن گے سادہ دل دا سجدہ ہوئے گا اللہ پاک فرمان گے اے میرا سونا محمد سار اٹھاؤ سوال کرو پیارے نبی آکر گے اللہ میری امت دا خیال کر آئے پیارے دوستو دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اجے چاسنی آئی اچھی بولو ہاتھ توے کھڑے کر کے بولو دن حشر تکبیر شان مصطفیٰ مقابل مصطفیٰ قاری القرآن قاری یاسر بن روشن توجہ چاہیے دیئے توجہ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڑھے ورگے گنہگارانو مولا گھٹ کے سینے لا لینا جدو کل نبیان نے نا کرنی جدو کل نبیان نے نا کرنی کل رب دے سجن نے ہاں کرنی جدو کل نبیان نے نا کرنی کل رب دے سجن نے ہاں کرنی اتے سب نبیاں میرے آقا نو اتے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بڑا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڑھے ورگے گنہگارانو مولا گھٹ کے سینے لا لینا چک چک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا چک چک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا جدو سونے حمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا بے شک ہے جنت سونی گل جنت تو شروع ہوئی آئی
جنت گل مکو ہے بے شک ہے جنت بہو سوڑی بے شک ہے جنت بہو سوڑی پر اس دل عروج ہوتی جس دن اس وچ میرے آقا نے جس دن اس وچ اے جڑا جملہ آ رہا ہون اے ایڈا وڈا جملہ ہے پیارا جملہ ہے اونچا جملہ ہے سارے کھڑے ہو کے اس جملے دا استقبال کرو گے نہ سبحان اللہ بھی پڑھو گے ذرا پیرا تے ہو جاؤ میں ویکھنا چاہنا تانوں نبی نہ پیار کتنا ہے بے شک ہے جنت بہو سوڑی پڑھے کھڑے نہ ہوا چلو ہو جاؤ کھڑے شیر تے پورا ہو لیندے شیر وچ ہی رہ گیا چلو بھائی میں تا آخیا وڈے بسرا بیٹھا اچھا گل جنت تو ٹری ہے تو جنت مک گئی بے شک ہے جنت بہو سونی بے شک ہے جنت بہو سونی پر اس دن اس تے عروج ہوسی جس دن اس وچ جس دن اس وچ جس دن اس وچ میرے آقا نے سنے یاراں دے ڈیرا لا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا شیخ جمعے والے دن تسی سناونی ہے ماشاءاللہ اے سن حضرت مولانا قاری یاسین قاری یاسین بلوچ صاحب تواڈے سامنے خطاب فرما رہے سن